پشاور میں نے لیب سٹارٹ کی اور میں نے اپنے کچھ جاننے والوں سے کہا کہ ہم ٹرینی ٹیکنیشین رکھنا چاہتے ہیں، تو آپ کے جو بھی اس محلے میں، آپ کے علاقے میں جو بھی ایسے لڑکے ہیں جو بھی شرارتیں کرتے ہیں، آوارہ گرد ہیں، ماں باپ تنگ ہیں، محلے والے تنگ، انہیں ہمارے پاس بھیج دو۔ اور وہ ہمارے پاس آتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ کام ہو رہا ہے، لوگ سیکھ رہے ہیں، سنجیدہ ہیں، تو انہیں اپنے پاس رکھتے ہیں۔ ہم نے ان کے لیے باقاعدہ رہائش کا بندوبست کیا ہوتا ہے، ان کو نماز بھی پڑھاتے ہیں، کھانا بھی کھلاتے ہیں، اور بڑے اچھے ماحول میں ان کی جو ہے نا ہم ٹریننگ کرتے ہیں، تو اس کی وجہ سے وہ سیکھنے پہ مطلب راضی ہو جاتے ہیں اور سیکھتے ہیں۔ بہت کم ہوتے ہیں، مطلب کم تو نہیں، اچھے خاصے بھاگ بھی جاتے ہیں، لیکن پھر دوبارہ جب سیکنڈ ٹائم آیا تھا نا بچہ، پھر وہ کہیں جائے اس کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ قدر ہو جاتی ہے، قدر ہو جاتی ہے۔ اس کی قدر کا اندازہ ہوتا ہے کہ میرے پاس سب سے پہلے ایک ٹیکنیشین آیا ڈنڈاؤ سے۔ ڈنڈاؤ گاؤں ہے مردان کے پاس۔ اچھا، ڈنڈاؤ ایک تالاب جیسے ہوتا ہے نا، اس کو پشتو میں ڈنڈاؤ کہتے ہیں، جو میری پشاور میں لیب تھی۔ ادھر سے ایک ٹیکنیشین آیا، میں نے اس کو ٹرین کیا، اس کے بعد سے اس کے گاؤں سے بہت سارے ٹیکنیشین آئے، تو ان کو میں نے ٹریننگ دی۔ اس وقت اس گاؤں میں یہ چل پڑا تھا کہ جو بچہ کسی بھی لیب میں ایز اے ٹرینی بھرتی ہو جاتا تھا تو گھر والے اس کی منگنی کر دیتے تھے، یعنی اب اس کا فیچر سیو ہو گیا، سیو ہو گیا، یعنی اس کی اندازہ کریں، یہ آج سے میں سمجھو 30 سال پرانی بات کر رہا ہوں۔ تو اس طرح سے اس کی ہے، اور آج کے دور میں یعنی جو ٹیکنالوجی ہے، یہ اس کا مطلب رواج، یعنی اس کا دور ہے، یہ اس کے اندر اس کی بڑی ویلیو ہے، اور اس کی ہر سیگمنٹ میں۔ فار ایگزامپل، آپ نے اگر آپ کو صرف ڈیزائننگ آتی ہے تو ڈیزائننگ میں گلوبلی بھی اس کی بڑی ویلیو ہے اور پاکستان میں بڑی ویلیو ہے، یعنی ہزاروں لاکھوں روپے ملتے ہیں ڈیزائنر کو۔ یعنی ہمارے پاس ایک اپلیکیشن آئی چائنا سے کہ ہم $20 پر آور دیں گے اگر آپ ہمیں بیسک ڈیزائنر دے دیں، یعنی $160 پر ڈے۔ بیسک ڈیزائنر ان کو چاہیے تھے، جو ہمارا بیسک ہوتا ہے کراؤن برج کا۔ تو کیا ہے کہ ہمارے پاس وہ ڈیزائنر بھی کم ہے، بہت کم ہے، بہت ہی کم ہے پاکستان کی آبادی کے لحاظ سے، تو ہمارے اپنی جو ضروریت ہے وہی پوری نہیں ہو پاتی کہ ہم ایکسپورٹ کریں لوگ، لیکن جو چلے جاتے ہیں وہ ٹھیک ہے، لیکن ابھی یعنی اس کی ڈیمانڈ اتنی ہے۔ تو اچھا، اس کے لیے کوئی میڈیکل کا بیک گراؤنڈ ہونا ضروری نہیں ہے؟ نہیں، اس کے لیے میڈیکل کا بیک گراؤنڈ ہونا ضروری نہیں ہے۔ آپ آتے ہیں، آپ ٹرینڈ ہوتے ہیں، آپ کو سکھایا، کوئی بھی کسی نے کمپیوٹر میں آپ کو ڈگری لی ہوئی ہے یا ڈپلوما کیا ہوا ہے، وہ بھی آ جاتا ہے، اس کو ہم سکھاتے ہیں۔ ابھی ہم نے جو سب سے پہلے ہم نے KMU خیبر میڈیکل یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ کو ویلکم کیا تھا اپنے اس کے لیے ٹریننگ کے لیے، تو ہمیں اس میں پلس پوائنٹ کیا تھا کہ انہوں نے کوئی ڈینٹسٹری کچھ پڑھی ہوئی ہے، ہم نے ان کو کمپیوٹر سکھایا، تو وہ کیا ہوا، بڑا اچھا کمبینیشن بیٹھ گیا، تو انہیں بڑا اچھا سیکھا۔ اور جو پاکستان میں المیہ کیا ہے کہ جو ٹیکنیشینز ہوتے ہیں جنرلی جو نئے مطلب آتے ہیں، وہ پڑھے لکھے نہیں ہوتے، وہ ڈینٹل کا بائی ایکسپیرینس کراؤن برج بنانا وہ بنا لیتے ہیں، لیکن بیک گراؤنڈ نہیں ہوتا، بیک گراؤنڈ کمپیوٹر کا نہیں ہے، پڑھے لکھے نہیں ہے، تو اس میں ہمیں ڈیفیکلٹی ہوتی ہے کہ ان ٹیکنیشینز کو ہم ڈیجیٹل ڈینٹسٹری میں نہیں لا سکتے۔ اور جو کمپیوٹر اورینٹیڈ لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے کمپیوٹر میں کچھ ڈگری لی ہے، ڈپلوما لیا ہے، ان کو ڈینٹل کا بیک گراؤنڈ نہیں پتہ ہوتا۔ تو یہاں جو ہماری اب کمبینیشن اس وقت جو سٹارٹ ہوئی ہے کہ ہم BS ڈینٹل ٹیکنالوجیز کو انٹروڈیوس کروا رہے ہیں ڈیجیٹل ڈینٹسٹری، تو ہمارے لیے آسانی ہو گئی ہے کہ انہوں نے بیک گراؤنڈ پڑھا ہوتا ہے، صرف تھوڑا بہت کمپیوٹر کی ان کو نو ہاؤ دینی ہے اس ڈیزائن کی، کیونکہ کمپیوٹر آج کل ہر بندہ ٹک ٹاک پہ اور فیس بک پہ اور واٹس ایپ پہ ہر کوئی اپنے کچھ نہ کچھ اپنے اس پہ استطاعت وہ کام کر ہی رہا ہوتا ہے، اپنے موبائل پہ ڈیجیٹل کچھ کر ہی رہا ہوتا ہے۔ اس میں یہ ہے کہ ہم ان کو جب اپنی طرف لے کر آتے ہیں تو ہمارے لیے ان کے لیے بڑی آسانی ہو جاتی ہے سیکھنے کے لیے، اور ہمیں سکھانے میں آسانی ہو جاتی ہے۔ تو جب وہ ایک سیکھ جاتے ہیں تو وہ ایک ایسٹ بن جاتے ہیں اس ادارے کا، اور اپنے لیے بھی بڑا اچھے، ان کے لیے ایک روزی روٹی کمانے کا طریقہ ہو جاتا ہے بڑا اچھا۔ تو اس طرح سے یہ بڑا ایک اچھا دور ہے کہ ہمیں ڈیجیٹل ڈینٹسٹری میں ہم انٹر ہو رہے ہیں اور اس کو لے کے چل رہے ہیں، تو اس میں مطلب ہر ایک کا ہی فائدہ ہے اس کے اندر۔